بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے صبح نہار مو یعنی نہ کچھ کھائے پیے لگاتار 7 دن بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی زیادہ دولت عطا فرمائیں گے کہ آپ کے گھر میں مال و دولت اور رزق رکھنے کی جگہ تک باقی نہ بچے گی۔ داتا علی حجویری اس عمل کے بارے میں کہنا تھا کہ اس عمل کو کر لینے سے اتنی دولت مل جاتی ہے کہ اگر کنویں میں پھینکنا شروع کر دیں تو کنواں بھر جائے گا لیکن دولت ختم نہ ہوگی۔ بس اس عمل کو پورے توکل اور یقین کے ساتھ کر لو۔ آج کی ویڈیو میں یہی بے حد خاص عمل آپ بہن بھائیوں کو بتانے جا رہے ہیں۔ آج میں آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں یہ صدیوں پرانا ہے، لیکن آج تک جس نے بھی پورے یقین اور توکل سے اس عمل کو کر لیا ہے تو یقین مانے وہ زندگی بھر دولت اور پیسے سے محروم نہیں ہوا۔ نہ صرف وہ اپنی پوری زندگی دولت میں کھیلا ہے بلکہ اس کی آنے والی 7 نسلوں تک دولت، پیسہ اور رزق کی تنگی نہیں آئی، کیونکہ یہ مستند عمل ہے۔ یہ عمل کرنے میں جتنا آسان ہے وزن میں اتنا ہی زیادہ بھاری ہے۔ پھر چاہے رزق کی تنگی ہو، بے برکتی ہو، تنگ دستی ہو، یا آپ پر کسی بھی قسم کی بندش کو، یا آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آتا نہ ہو، اس عمل کو کر لینے کے بعد ہر قسم کا مسئلہ، ہر قسم کی پریشانی اور ہر قسم کی رزق کی تنگی کا ایسے خاتمہ ہوگا جیسے خاتمہ ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ 10ویں صدی کے آخری کچھ سالوں کی بات ہے۔ داتا علی حجویری افغانستان سے ہجرت کر چکے تھے۔ ایک دن داتا علی حجویری لاہور کی گلیوں سے چلتے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چند شاگرد بھی موجود تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آٹے کی ایک چکی کے سامنے ایک بے حد غریب شخص کھڑا ہے۔ وہ شخص چکی کے مالک سے فریاد کر رہا ہے کہ بس آج کے دن کا مجھے آٹا دے دو، کیونکہ میرے بچے گھر پر بھوکے بیٹھے ہیں۔ میرے بیوی بچوں نے کئی دن سے کچھ نہ کھایا ہے اور نہ ہی پیا ہے۔ اگر آج کا دن بھی انہیں کھانا نہ ملا تو ہو سکتا ہے کہ وہ زندہ نہ رہ سکیں۔ بس مجھے آج کے دن کا آٹا دے دے، کل میں کچھ بھی کر کے تمہارے جتنے بھی پیسے ہیں وہ تمام چکتا کر دوں گا۔ پہلے تو وہ چکی کا مالک آٹا دینے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن پھر شاید اس کے دل میں خوف خدا جاگ اٹھتا ہے اور وہ اس غریب شخص کو کہتا ہے کہ آج آٹا لے جاؤ، لیکن کل سے میں تمہیں آٹا نہیں دوں گا۔ پہلے ہی تمہارا ادھار بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آج کے دن کا آٹا لے جاؤ، لیکن کل سے میں کسی صورت بھی تمہیں آٹا نہیں دوں گا۔ جس کے بعد وہ غریب شخص بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، چکی سے آٹا لیتا ہے اور بھاگتا بھاگتا اپنے گھر جاتا ہے۔ جس کے بعد داتا علی حجویری بھی اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں اور اپنے راستے چلے جاتے ہیں۔ اگلے دن داتا علی حجویری کو پھر سے وہ شخص نظر آتا ہے۔ وہ شخص بہت پریشان ہوتا ہے۔ آپ اسے آواز دے کر بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم اتنے زیادہ پریشان کیوں ہو؟ وہ شخص داتا علی حجویری کو بتاتا ہے کہ میں ایک مزدور آدمی ہوں، لیکن مجھے کئی دن ہو گئے کوئی کام نہیں مل رہا، کوئی بھی مجھے مزدوری نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے نوبت یہ آ چکی ہے کہ میرے گھر میں کھانے تک کے لیے آٹا تک موجود نہیں۔ کل تو کسی طرح میں نے اپنے بیوی بچوں کے لیے 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر لیا، لیکن آج لگتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو پھر سے بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ اس کے بعد وہ شخص آنسوؤں میں ڈوب جاتا ہے۔ جس کے بعد داتا علی حجویری اس شخص کو کہتے ہیں کہ گھبراؤ مت، اللہ پر یقین اور بھروسہ رکھو، اور میں تمہیں ایک عمل بتانے لگا ہوں، اسے 7 دن بتائے گئے طریقے سے کر لینا۔ تمہارے جتنے رزق، دولت اور پیسے کے مسائل ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گے۔ تمہارے گھر سے تنگ دستی اور غربت اور پریشانیاں ایسے ختم ہوں گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ شخص ایسا ہی کرتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص داتا علی حجویری کو پھر سے ملتا ہے، لیکن اس بار اس کا حلیہ ہی کچھ الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس شخص کو داتا علی حجویری نظر آتے ہیں وہ آپ کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور رونے لگتا ہے اور آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگتا ہے۔ وہ شخص روتے روتے کہتا ہے کہ میں اتنا غریب ہوتا تھا کہ میرے بیوی بچوں کو کئی دن فاقے کاٹنا پڑتے تھے، لیکن آپ کی
بتائے گئے عمل کو کر لینے کے بعد آج میرے پاس اتنی دولت، اتنا پیسہ ہے کہ میں غریبوں میں، رشتہ داروں میں، ضرورت مندوں میں پیسے بانٹتا پھر رہا ہوں، لیکن پھر بھی میرے گھر سے دولت اور پیسہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہ عمل اتنا زیادہ برکت والا اور طاقت والا ہے، اور ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ یہ عمل ہے قرآن کی ایک چھوٹی سی صورت یعنی سورہ کوثر کا عمل۔ سورہ کوثر بہت چھوٹی سی صورت ہے لیکن بے حد طاقتور ہے۔ اس وقت آپ کی سکرین پر سورہ کوثر آ رہی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کو سورہ کوثر زبانی یاد ہوتی ہے، بس آپ نے لگاتار 7 دن سورہ کوثر کو آپ نے ایک خاص ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں، آپ کی جتنی بھی رزق اور دولت کے مسئلے ہیں اور پریشانیاں ہیں یا کوئی بھی اور مسئلے تھے، وہ ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آپ کے گھر میں خوشحالی ہو جائے گی، آپ کے گھر میں اتنی زیادہ دولت اور پیسہ آئے گا کہ گھر میں اسے رکھنے کی جگہ تک باقی نہیں بچے گی۔ سورہ کوثر کے اس عمل کو بزرگان دین ایسے لوگوں کو بتایا کرتے تھے جن پر غربت چھائی ہوتی تھی، ان کے گھر میں بہت ساری پریشانیاں اور مسئلوں نے گھر کو گھیر رکھا ہوتا تھا۔ وہ سخت پریشانیوں، مصیبت اور رزق کی تنگی میں گرفتار ہوتے تھے۔ سورہ کوثر کا نزول بے حد خاص ہے۔ کوثر ایک چشمے کا نام ہے جسے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے، آپ پر درود و سلام بھیجنے والے تمام امتی اس شمع کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے، جنہیں آپ آب کوثر پلائیں گے، جس کے بعد ان کی بخشش ہوتی جائے گی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر آپ کے بیٹے انتقال فرما جاتے ہیں، جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، جس باپ کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ دکھی تو ہوگا ہی، لیکن مشرکین مکہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طنز زمانہ شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، آپ کی تو کوئی نورینہ اولاد ہی نہیں ہے، یعنی کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ آپ کا کوئی نام لینے والا ہی نہ ہوگا۔ مشرکین مکہ کی یہ باتیں آپ کو بہت زیادہ رنجیدہ اور غمگین کر دیتی۔ اب ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین اور دکھی کیسے دیکھ سکتے تھے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب سے سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دی جاتی ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ پریشان مت ہوں۔ جو لوگ آپ کو ابتر کہتے ہیں، اصل میں وہی لوگ کافر ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، اصل میں ان کا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اور آج 1400 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ پہنچانے کے لیے آپ پر طعنے کس رہے تھے، ان کا تو نام و نشان باقی نہیں بچا، لیکن پوری دنیا میں رات دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اولاد کی سلامتی کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ جب تک یہ دنیا باقی ہے، قیامت قائم نہیں کر دی جاتی، اس دنیا میں آپ کا نام لیا جاتا رہے گا، اور وہ لوگ جو آپ کو طعنے مارتے تھے ان لوگوں کا نام صدیوں پہلے ختم ہو چکا ہے۔ سورہ کوثر کا نزول جان لینے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی طاقتور سورہ ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کسی بھی قسم کا خوف ہے، کسی بھی قسم کا ڈر ہے، پھر چاہے آپ کو دشمن کا ڈر ہے، رزق کی تنگی کا ڈر ہے، یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کا کاروبار بند ہو جائے گا، آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، یا آپ کو کسی سے جان کا خطرہ ہے، یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، آپ بہت زیادہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، آپ ان تمام مسائل کے لیے سورہ کوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس عمل کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس عمل کو کیسے کرنا ہے۔ سورہ کوثر کے اس عمل کو آپ نے لگاتار 7 دن کرنا ہے۔ آپ نے صبح اٹھنا ہے، آپ نے نہ کچھ
کھانا ہے اور نہ ہی کچھ پینا ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ باوضو ہو کر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، بغیر وضو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن بزرگوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ باوضو ہو کر کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ سب سے پہلے 3 بار یا 21 بار پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ 21 بار پڑھیں، لیکن اگر ٹائم کی قلت ہے تو 3 بار بھی درود پڑھا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ 3 بار یا 21 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 141 بار سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر بے حد چھوٹی سی سورہ ہے، اور آپ بے حد آسانی سے 141 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں گے۔ جب 141 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کے بارے میں اپنے دل میں سوچنا ہے۔ اگر آپ رزق کی تنگی کے حوالے سے پریشان ہیں، آپ کے گھر میں پیسہ نہیں آتا، یا دولت مند بننا چاہتے ہیں، یا آپ کا کاروبار ٹھیک سے نہیں چل رہا، یا آپ کو جو بھی مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ نے اپنے دل میں سوچ لینا ہے، اور 101 بار پڑھنا ہے یا رزاق کو، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یعنی یا رزاق کو 101 بار پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو مکمل کر لینے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ آپ کے جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانی ہے، آپ نے دعا میں اس کے بارے میں ذکر کرنا ہے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کا، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ دولت کمانا چاہتے ہیں، دولت مانگیں۔ اگر پریشانی ہے تو اس کے متعلق آپ پریشانی کی وجہ بتائیں۔ آپ کی کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہے، اس کے بارے میں دعا کی جا سکتی ہے۔ لگاتار 7 دن اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ پیارے بہن بھائیوں، رزق اور دولت کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی جتنے بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، انہیں دور فرمائے، اور آپ کے دسترخوانوں اور رزق میں اتنی وسعت عطا فرمائے جتنا آپ لوگوں نے سوچا بھی نہیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ لکھیے گا۔